بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر نظر مضمون میری اس کتاب حد ادب میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کی تقریب رونمائی کے وقت پڑھا گیا۔ عنوان ہے وکیل ہونے کے فائدے۔ یہ مضمون بالخصوص میرے وکلا بھائیوں کے لیے اور بالعموم ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کا وکلا سے کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، رہا یا رہے گا۔ وکیل ہونے کے فائدے۔ درویش اول نے کہا تھا کہ بندہ اگر ایک مرتبہ پروفیسر بن جائے تو پھر پوری زندگی وہ پروفیسر ہی رہتا ہے، بعد میں چاہے نارمل باتیں کرنی شروع کر دے۔ دوسرا درویش جو 40 برس سے خاموش بیٹھا تھا بولا، اگر بندہ ایک مرتبہ وکیل بن جائے تو پھر وہ پروفیسر، ڈاکٹر، جج، MP اے، MNA، سینیٹر، وزیر اعظم، حتیٰ کہ صدر مملکت تک سب کچھ بن سکتا ہے، مگر دوبارہ بندہ نہیں بن سکتا۔ تشریح سادہ یوں ہے کہ وہ یہ مندرجہ بالا مناسب چھوڑ بھی دے یا یہ مناسب اسے نامناسب قرار دے ڈالیں تو پھر بھی وہ وکیل ضرور رہتا ہے۔ وکیل ہونے کے نقصانات تو بے شمار ہیں، جیسے کوئی بینک اسے قرضہ نہیں دیتا، کرائے پر کوئی اسے مکان نہیں دیتا، وقت پر کوئی رشتہ نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر کچھ فائدے بھی ہیں۔ مثلا ایک وکیل کبھی کسی بینک کا ڈیفالٹر نہیں ہوتا، جلد اپنا مکان بنا لیتا ہے، اور اس کی شادی کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ آخری عمر میں میسر آنے والی بیوی کو وہ بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کی طرح عزیز از جاں رکھتا ہے۔ کچھ مزید فائدے یوں ہیں کہ وکیل بن کر آپ کسی نظریہ ضرورت کے محتاج نہیں ہوتے، عمر بھر بے روزگار رہ کر بھی مصروف رہ سکتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، اور چاہیں تو خود بھی ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ جہاں جی چاہے گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لنڈے بازار سے شاپنگ کر سکتے ہیں، جنوری اور جون کا امتیاز کیے بغیر کالا کوٹ پہن کر سڑکوں پر واک کر سکتے ہیں، اور کوئی منہ پر پاگل بھی نہیں کہتا۔ پیٹھ پیچھے برائی غیبت کہلاتی ہے، جو کرے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو جو ایک لائسنس یافتہ یعنی مستند وکیل ہیں، اکبری منڈی میں چائے کی پتی کا کاروبار کرتے ہیں اور حاجی پتی والے کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی مارکیٹ کے پتی یعنی صدر ہیں۔ خطہ عرب سے محبت کے سبب عرب پتی اور احکامات دین کی پیروی میں 4 ازواج کے پتی ہیں۔ کہتے ہیں حکم ربی اس کے سوا بھی ہوتا تو وہ سر تسلیم خم کرتے۔ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جمہوریت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور ہر سال بار کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے ضرور آتے ہیں۔ اور بری بات یہ ہے کہ آئندہ برس ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت اکبری منڈی میں جا سکتی ہے۔ حاجی صاحب نے بار کا الیکشن لڑنے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ لفظ بری بات میں فار دی ٹائم بینگ واپس لیتا ہوں۔ کیا خبر بار کے بڑے سیاستدان اور بادشاہ گھر انہیں اون کر لیں، یا وہ سب کو پتی لگا جائیں اور میرا پروفیشنلزم منہ چھپاتا پھرے۔
میری کتاب حد ادب پبلش ہوئی تو استاد محترم جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کی صدارت میں الحمرا میں اس کی تقریب رونمائی رکھی گئی۔ میں نے حاجی صاحب کو بھی تقریب کا دعوت نامہ بھیج دیا۔ ان کا فون آیا، بولے اگر آپ نے یہ کتاب پاکستانی قانون اور عدلیہ کے بارے میں لکھی ہے تو میرے منہ میں ایک جملہ باہر آیا ہے اور میرے ارد گرد کوئی خاتون بھی موجود نہیں ہے، اور اگر قانون سے ہٹ کر کچھ لکھا ہے تو میں کیا، پورا ملک جانتا ہے کہ وکیل قانون کا بہت احترام کرتے ہیں۔ پھر میرے کچھ کہنے سے قبل ہی گویا ہوئے، آپ قانون پر لکھ بھی کیا سکتے ہیں، عدالتوں میں جاؤ تو کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، لگتا ہے انصاف مفت بٹ رہا ہے، مگر بندہ ایک مرتبہ وہاں چلا جائے تو خود کھچ بن کر نکلتا ہے۔ قاسمی صاحب آپ کے مہمان ہیں، انہوں نے برسوں پہلے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ انہیں بتا دیجئے کہ وہ بچے اب بڑے ہو کر گوگی بٹ، تیفی بٹ اور مولا جٹ بن چکے ہیں۔ عدل کی دیوی ابھی تک بانجھ ہے۔ یہ وہ بیوہ ہے جس کی مانگ اجاڑ دی گئی، کسی نے افتخار بن کر اسے رسوا کیا تو کوئی بابا رحمتہ بن کر اسے بیچ گیا۔ ہر کسی نے اس اندھی دیوی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سے حلالہ کیا ہے، کوئی اسے آباد نہیں کرتا۔